اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہمیں جو دو بہت ہی یونیک باتیں ملی وہ یہ تھی کہ جلدیں بھی باتیں کریں گی، اور جو 6 دن میں جو دنیا بننے کا ایک تصور اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جو مریض القلب ہوتا ہے وہ یہی 6 دنوں کے اندر گھومتا رہتا ہے کہ 6 دن کیوں، 6 دن کیوں۔ اور ایک جو اور بھی جو مریض القلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب اللہ غیب جانتے ہیں اور اعمال نامے لکھ دیے جائیں گے تو پھر اعضا کیوں بات کریں گے۔ تو یہی چیزیں ہیں ہم سب کی امتحان کا۔ ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم کسی بھی طرح اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، دیٹس اٹ۔ اور جو چیز کی ہمارے اوپر پکڑ نہیں ہے کہ جی کیوں، کیسے، کس طرح والا جو آنسر ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جس کی پکڑ ہونی ہے اور پوچھ ہونی ہے۔ اور کچھ چیزیں تو بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمارے کیریکٹر پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے اپنے فائدے کے لیے کچھ چیزیں تو بہت ویلیویبل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ آج کا بھی آپ کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو بہت آپ امپریس ہوئے ہوں گے۔ ہم نے جو لاسٹ آیت پر چھوڑا تھا، آیت سے آپ لوگ امپریس ہوئے ہوں گے۔ میں ایمانداری سے کہتی ہوں کہ ہماری بڑی ہی اعلیٰ آیت تھی کہ کفر کرنے والوں نے کہا مت سنا کرو یہ قرآن، وقال الذین کفروا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سنو ہی مت، انہوں نے کہا اس میں لغویات ملا دو۔ یہ کون سے کفر ہوئے ہیں؟ یہ وہ کفر کرنے والے ہیں جو ہمارے سامنے ہی آج مسلمانوں کی شکلوں میں ہم ہیں، کہ آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے قرآن کو سمجھیں گے تو انسان کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں کہ کیسے قرآن سے قرآن کو سمجھا جائے گا، کیونکہ اس سے یہ بات چھپائی گئی کہ اللہ کے نبی کی وصال کے بھی بعد، ان کے انتقال کے بھی بعد 200 سال تک، میں تو وہ کم سے کم آپ کو ٹائم بتا رہی ہوں، 200 سال تک لوگوں نے قرآن سے قرآن کو سمجھا تھا اور کوئی کتاب وجود میں نہیں آئی تھی۔ اور اس پر میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ تبلیغی جماعت تو خاص یہ بات کہتی ہے کہ جی صحابہ کرام کی تو کوئی قبر جنت المالا اور جنت البقیع میں نہیں ہے، تو پوچھو کیوں نہیں ہے؟ تو ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ سب تبلیغ کو نکل گئے تھے۔ تو پھر ہمیں جواب یہ دو کہ وہ تبلیغ کو کیا لے کے نکلے تھے، کون سی کتاب ان کے پاس تھی قرآن کے علاوہ کہ آپ اس کی دلیل بھی بن رہے ہو ہسٹری کے مطابق، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی قرآن لے کر نکل گئے تھے، اور کہاں تو آپ کی نام نہاد کتابیں کہتی ہیں کہ جی عمر فاروق کے بھی دور میں نہیں تھا اور ابو بکر صدیق کے بھی دور میں نہیں تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس جہالت پر ہیں، آپ کے اطراف میں آپ کے بڑے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو کتنا اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کو کسی سے پیار ہو، جب ہم کو کسی سے پیار ہو جائے نا، پھر ہم کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ یہ پیار کا ایک عالم ہے، ایک محبت کی انتہا ہے کہ پھر ہم اس کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت تھی کہ کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی لغویات ملا دو، یعنی کوئی ایسا نیٹ ورک ہے، اس زمانے میں بھی ہے، جو لغویات بھی کیسے ملائے گا، وہ شیطانیت پر بیس ہوگی کہ میں سیدھے ہاتھ سے آؤں گا۔ جو شیطان نے کہا تھا سیدھے ہاتھ سے، لغویات میں یہ نہیں ہوگا کہ شراب جائز ہے تو زنا حلال ہے، وہ لغویات کہ اللہ معاف کرے، لونڈی کا کلچر بتایا جا رہا ہے، لونڈی کا کلچر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ معاف کرے بے حیائی تم ان کتابوں سے بتاتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا یہ قرآن سے ڈائریکٹ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روک دیا جائے، اور اللہ نے بھی اپنا وعدہ کیا تھا کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ بھی نعمت کو پوری کریں گے، تم پر نعمتیں تمام کریں گے، اللہ اپنی روشنی کو پورا کریں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے تم کتنا بھی کراہت کرو، اللہ اس نور کو ایمان والوں کے لیے پورا کریں گے۔ اس لیے مجھے وہ باتیں، کچھ لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں جو بہت اچھے لگتے ہیں کہ اس قرآن سے کسی کو فائدہ ملے نہ ملے، اس کے پڑھنے والے کو خود اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے۔ اور ویسے بھی میں اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ کسی کے قلب کے اندر ہم پہنچائیں یا ہم کسی سے زبردستی کام کرائیں۔
ہماری ذمہ داری ہے بات کو پہنچانا، اور یہ میری ذمہ داری، جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 2020 میں آپ بیٹھے ہو، اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ تمہارے آس پاس کیا شرک ہو رہا تھا، تمہارے آس پاس کیا برائی تھی، تم نے اس پر کتنی بات کی، اور اس پر آپ کو انشاءاللہ رتبے ملیں گے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے مطابق جو اللہ کہتے ہیں نا کلن درجات، ہر ایک کے درجات ہوں گے، اور اللہ سب کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آئین گائن پڑھانے والے کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس چھوٹی سی حقیر دنیا میں بھی ہم کنسیل وائرنگ کرتے ہیں کہ وائرنگ نظر نہ آئے، خوبصورت ہو اور کنسیل ہو جائے، چھپ جائے. بٹن بھی ہم نئے نئے طریقے کے لاتے ہیں، لاکس بھی ہم نئے نئے طریقے کے لاتے ہیں، جبکہ ہم کو پتا ہوتا ہے یہ سب چھوڑ کے جانا ہے. لیکن ہم اس چند دن کی دنیا بھی اپنی اچھی بناتے ہیں، چاہے غریب وہ اپنی حیثیت سے اچھی بناتا ہے، وائٹ غلافیں چڑھاتا ہے، اور چاہے کہ امیر ہو وہ اپنے طور پر سجاتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے اس کو جانا ہے یہاں سے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمیشگی کی دنیا ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں آپ نے کیا کام کیا اپنے دور میں، یہ دکھایا جائے گا کہ کوشش تمہاری قدر کی جائے گی کہ تم نے کون سی کوششیں کی. اور قرآن آپ کو کہتا ہے جو بار بار نبی کو ڈرنا مت، میں کافی ہوں، ڈرنا مت، اتباع مت کرنا، اس کا مطلب کوئی ایسی تھوڑی بہت خطرناک چیزیں ہیں جس کو مجھ کو اور آپ کو بیان کر کر یہاں سے جانا پڑے گا. تو ہماری بہت ہی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، ملینز ڈالر کی یہ آیت تھی کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. جو آج کل اللہ معاف کرے برا لگتا ہوگا لوگوں کو میری یہ بات، لیکن مدرسوں میں آپ صرف جھانک کے دیکھ لیں کہ وہاں کون کون سے کورسز ہو رہے ہیں اور اس میں کتنی لغویات ملا دی گئی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم جن کو بہت ہی ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں وہ بھی جب اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اس کے حامی ہوتے ہیں تو پھر ہم کو ایک کیلیبر پتہ چل جاتا ہے. ہم کہتے ہیں پھر ان سے اب زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کا کیلیبر جان کر اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ جس سسٹم کے تحت عالم بنا رہے ہیں اور اتنی لغویات ملا رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے اور ہم سب کو توفیق دے. بٹ یہ آیت دیکھ لیجئے کہ جو لغویات ملا کر قرآن کو پڑھائے گا اس کا انجام آج کی کلاس میں بتایا جائے گا، کیونکہ میں نے کل یہاں پر اینڈ کر دیا تھا. میں نے یہاں پر اینڈ کیا تھا کہ لوگوں کی خواہش تھی کہ لغویات ملا دو قرآن سے. قرآن کو نہیں سمجھو تفسیر القرآن بالقرآن، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ میں بڑی ذمہ داری، ایمانداری اللہ کو حاضر ناظر جان کر بول رہی ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو جو سکھایا قرآن، تو نبی نے صحابہ کرام کو قرآن سے قرآن سکھایا، کیونکہ ہر نبی کو اپنے ٹائم پہ چلے جانا ہے اور مجھ کو اور آپ کو بھی چلے جانا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کا انجام کیا ہوگا جو قرآن میں لغویات ملا کر لوگوں کو سکھاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27 سورہ حامیم سجدہ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس البتہ ہم ذائقہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کفر کیا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والوں نے، جن کو صرف توحید ہضم نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کو اس کی شناخت نہیں کروانا یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین چند چیزوں کا نام ہے، یہ الجھانا چاہ رہے تھے، یہ لوگوں کو پکے نیک مسلمان بنانا نہیں چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اتنی لغویات ملا دو. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری وہ کوششیں ہیں جو، تو تمہیں ذائقہ چکھنا پڑے گا. جنہوں نے یہ کفر کیا تھا لغویات کا، ہم ان کو آج کل شیخ الحدیث کہتے ہیں، ہم ان کو شیخ کہتے ہیں، شیخ الشیخ کہتے ہیں. سب کو اپنی اپنی جگہ، کیونکہ اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. سب کو جو اللہ کہہ رہے ہیں ذائقہ چکھنا پڑے گا. عذاباً شدید، اللہ کہہ رہے شدید عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بضرور جزا دیں گے ان کو. اسوا، سو بری، بہت بہت برا. اسوا الف آ گیا، بہت ہی برا ان کو جزا ملے گی. الذی کانوا یعملون، جنہوں نے یہ لغویات ملائی اور لوگوں کو پریشان کیا کہ جی تمہارا کام تھوڑی ہے قرآن سمجھنا. قرآن سمجھنا تو ان کا کام ہے، جنہوں نے 16 سال لگائے
جنہوں نے 18 سال لگائے، جو اتنے سال کے، تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ 20 سال پڑھے ہوئے انسان کو جو بات سمجھ نہ آئے، اور اگر 1 سال پڑھے ہوئے انسان کو وہ بات سمجھ آ جائے تو اس کی سمجھ پر شک ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے بارے میں بتا دیا کہ سلیمان نے جو سوچا وہ داؤد نے نہیں سوچا۔ یعنی اللہ نے آپ کو کیا ایگزامپل نہیں دی کہ تم بات تو سنا کرو، تم بات کیوں نہیں سنتے ہو کسی کی 2 گھڑی، تم اس کا امپیکٹ کیوں دیکھتے ہو، تم اس کا پچھلا مدرسہ کیوں دیکھتے ہو، تم اس کے کپڑے کیوں دیکھتے ہو، تم اس کی ٹائی اور پینٹ میں کیوں الجھ جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حق کے ساتھ بات کرنا نصیب فرمائے۔ دیکھیں آزا بات کریں گے، اور جنہوں نے قرآن کے اندر چیزیں ملا کر قرآن کو پڑھنے کا کتاب بنا دی کہ جی شان نزول، اور وہی یہ مطلوع اور غیر مطلوع اور خفی اور جلی، اور جی اللہ کے نام کی بھی حدیثوں کو انہوں نے شائع کر دیا، حدیث قدسی بھی۔ یعنی میں کہہ رہی ہوں کتنا بڑا جگر ہے ان کا، کتنا بڑا جگر ہے ان کا کہ یہ اتنا بڑے کام کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاء، یہ جزا ہوگی مکسنگ کرنے والوں کی، یہ اعداء اللہ، اللہ ان کو اللہ کا دشمن کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے یہی ٹاپک آیت 19 سے پڑھا کہ یوم یحشر اعداء اللہ، جس دن اللہ سارے دشمنوں کو جمع کریں گے۔ میں نے ادھر بھی آپ کو بتایا کہ دشمنی تو بہت طرح کی ہوتی ہے اللہ کی، کہ کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی حرام خور ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی قاتل ہے۔ یہ کیسے اللہ درجہ بندی کریں گے کہ فہم یوزعون، سب کی درجہ بندی ہوگی۔ تو اللہ نے اتنے سارے مجرموں میں خاص ایک مجرم کو آپ کے سامنے کھڑا کیا، اور یہ کون تھا؟ یہ قرآن کو مشکل بنانے والا، لوگوں کو آسانی نہیں دینے والا، لوگوں کو قرآن سے قرآن نہیں سمجھانے والا، قرآن کے اندر لغویات ملانے والے کو اتنے دشمن ہیں، اللہ کے اتنے دشمن ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک خاص دشمنی کو آپ کے سامنے رکھ دیا، اس سے ضرور بچنا۔ جب اس سے بچو گے تو خود ڈائریکٹ قرآن پر آؤ گے، جب ڈائریکٹ قرآن پر آؤ گے تو زنا، قتل، ماں باپ کی نافرمانی سب تم پر خود ہی کھلے گی، تمہیں اندر سے خود ہی ڈانٹ پڑے گی۔ وہ جو اللہ کی ڈانٹ پڑتی ہے نا وہ بیسٹ ہے، وہ جو اللہ کی ہمیں تنبیہ نظر آتی ہے نا وہ بیسٹ ہے، کیونکہ ہم ایسے لوگ تھے، ہم بڑے ضدی تھے، ہم نے کسی کی نہیں ماننی تھی۔ پھر جب ہم نے اللہ کی کتاب سے دوستی کی، وہاں سے جب ڈانٹ پڑی وہ دی بیسٹ تھا۔ ایک تو کوئی گھمنڈ اور تکبر بھی نہیں رہا نا کہ جی میں اس کی وجہ سے نیک ہوا۔ ہم کو پھر اللہ ہی کی کتاب سے جو محبت ہوئی تو پروردگار انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم بھی کسی سطح پر اللہ کے دشمن نہ ہو۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ دشمن تو بہت سطح پر ہیں، لیکن اللہ نے خاص قرآن میں ملاوٹ کر کر قرآن کو مشکل بنانا، عام لوگوں کی پہنچ سے دور رکھنا، مولوی طبقے کو ایک پروفیشن دے دینا، فتوا لینا۔ میں حیران ہوں، آج بھی اس بات پر میں بڑی حیران ہوں کہ جب میں کہتی ہوں کہ جی اگر اول تو میں نہیں کہتی لیکن میں نے اس بات سے سیکھا کہ اگر میں کہوں کوئی ایسی بات جو فلاں عالم کے خلاف جا رہی ہو، وہ عالم میرے سامنے بیٹھا ہو فار ایگزامپل، اور وہ میں اس کے خلاف جا رہی ہوں، تو وہ جب مجھ سے کہے گا نا کہ بی بی آپ کے پاس کہاں کا فتویٰ ہے، تو میں کہوں گی کہ جی میں حنفی ہوں اور میں نے فلاں کتاب اس کے پیج نمبر فلاں، فتویٰ نمبر فلاں سے فتویٰ لیا ہے۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، کیونکہ انڈر میں ہو نا تم کسی کے، صحیح ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں نا کہ مجھے کس کے فتوے کی ضرورت ہے، میرے رب کی کتاب میرے پاس ہے، میں خود مفتی ہوں اپنی کتاب کی، میں نے خود اس طرح سے اللہ کی کتاب کو سمجھا ہے، آپ میری اصلاح کر دیں۔ وہ تو جی سب سے بڑی تو جہالت ان کی یہ ہے، عورت مفتی نہیں ہوتی۔ یہی سوچ کر ہم سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں کہ یا خدا انہوں نے تو مفتی کو ایک پروفیشن دے دیا، جبکہ مفتی کا معنی ہے کہ اللہ کی کتاب سے کوئی حل نکالنا، فتویٰ نکالنا، تو وہ ہر ایک کو ایک آزادی ہے۔ یعنی میں آپ کو صرف گراف بتا رہی ہوں کہ آپ اور میں کن میں بیٹھے ہیں، آپ اور میں کن میں بیٹھے ہیں، تو جو جیسے لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو اس طرح کی ہمت ہونی چاہیے پھر اٹھنے کے لیے۔
اس کو اس طرح کی پھر ہمت بھی ہونی چاہیے کہ اس کو پتا چل گیا، اللہ نے اسے سماعت بصارت دل دی کہ تم کن لوگوں میں بیٹھے ہو، تو اب تمہیں اٹھنا بھی اپنے انداز کے مطابق ہے، کیونکہ پھر برا انجام سب کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہی اللہ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا کہ تم اللہ کے کتنے ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ فرماتے ہیں جزا ذالک جزا، یہ جی آپ کو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جزا ہوگی اعداء اللہ۔ یہ آپ کو سمجھنا تھا کیونکہ ہم نے کل ٹاپک پڑھا تھا اعداء اللہ کا۔ تو یہ جزا ہے، کیا جزا ہے؟ دوبارہ آپ نے دیکھنا ہے کیا جزا ہے، کہ اللہ ان کو بہت زبردست عذاب دیں گے، بہت برا عذاب دیں گے ان کے عمل کی وجہ سے، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں یہ بات، النار، انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، لہم فیہا دار الخلد، وہاں ان کے لیے ہمیشگی کا رہنا ہوگا۔ دوبارہ بتایا جا رہا ہے جزاء، یہ جزا ہوگی بما کانوا بآیاتنا یجحدون، جو انہوں نے ہماری آیتوں کے ہوتے ہوئے جھگڑے ڈالے تھے۔ آیت اگر آپ کے پاس ہے اور کوئی حدیث بھی ہے، آپ ان حدیث ماننے والوں کو 2 منٹ کو کہو کہ مہربانی فرما کے آپ 2 منٹ کو حدیث بھول جاؤ، اور پھر آپ دیکھو کہ قرآن سے آپ کو کیا حل مل رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی آپ اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، بخدا 2 منٹ کے لیے بھول کے دیکھو کہ اگر یہ حدیث آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ اس آیت کو کیسے سولف کرتے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ لمحہ ہے، یہ ہمارے لیے بڑے خوبصورت لمحات ہیں جب ہم اس طرح سے کسی کی بات سنتے ہیں، ہنستے ہیں، ایک اچھا ایمبیانس ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا 2 منٹ کے لیے اپنی شان نزول بھول جاؤ، 2 منٹ کے لیے اس آیت کو ذرا سا سولف کرو قرآن ہی کے مطابق، تو تمہیں آنسر کیا مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جواب بھی دوں گا تو پکڑا جاؤں گا، اتنا ہم ڈرتے ہیں، منہ سے نہیں نکالیں گے کہ بغیر حدیث کے اگر قرآن سے اس کا آنسر دے دو، وہ کہیں گے پلیز کبھی اور بات کریں گے، اچھا جی خدا حافظ۔ یعنی وہ ڈریں گے کہ یہ باہر جا کر میرا نام لے لے گی کہ جی انہوں نے بھی ایٹ لاسٹ مان لیا کہ اگر قرآن سے اس کا آنسر نکالو تو یہ نکلتا ہے۔ یعنی اتنے ہم غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر کتاب سے ڈرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ یہ بس میری دعا ہے اللہ میری اولادوں کو، آپ لوگوں کو، ہم سب کو شرک سے دور رکھے، اور جیسے اللہ اپنے ابراہیم کو کہتے ہیں نا کہ وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، یہ اللہ میری اور آپ کی بھی صفت عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ آیاتوں پہ جھگڑا ڈالتے ہیں، سوچ لیجئے پوری بات آ گئی کہ ایکسٹرا ملا دو، لغویات ملا دو، یہ آیتوں پہ ان کا جھگڑے ڈالنے کی وجہ سے ہوا۔ اور اب جناب بہت ہی خوبصورت آیت، بہت ہی خوبصورت آیت کہ ایک تو آپ کو یہ ملے گی کہ جو اسٹیبل رہتا ہے، یعنی 29 آیت میں پڑھتی ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے 30 آیت پڑھنے کا ایک بہت ہی خپت ہے کہ 29 بھی میں پڑھوں گی، اس وقت 28 ہم نے ختم کیا، لیکن 30 آیت بہت ہی خوبصورت ہے کہ ان الذین قالوا، جو لوگ یہ لوگوں کے درمیان کہہ جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ویسے تو ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ کہتے ہیں، لیکن میں اس کو اپنے طور پر یہ بریکٹ ڈال کر کہوں گی کہ بے شک جو لوگ علل اعلان اپنے عقیدے کا ڈنکا بجا کر لوگوں کے آگے کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہم صرف اللہ کی کتاب سے اللہ کو سمجھتے ہیں، پھر ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہتے ہیں، پھر وہ جمے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اترتے ہیں ان پر فرشتے، ان کو ڈھارس دیتے ہیں کہ خوف مت کرو، حزن مت کرو۔ اب آپ تھوڑے سے بھی اگر سمجھدار ہیں تو اس کا مطلب یہ ڈنکا بجا دینا کہ میں قرآن سے قرآن کو سمجھتی ہوں تو کوئی خوف بھی آئے گا، کوئی غم بھی آئے گا، کیونکہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کے اپنے والے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اکثر جگہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں فرشتوں کو بھیجوں گا۔ اب ہمیں کوئی فرشتے تو نہیں اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یہ دل میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، یہ دل کی تسلی۔ آپ اس کو کنسیڈر کرو گے کہ یہ ملائکہ اترتے ہیں، جبکہ کون اترتا ہے؟
آپ کو اللہ کی طرف سے کیسے تسلی ملتی ہے کہ آپ کا ایک وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے، اللہ مجھے سچوں میں سے رکھنا. آپ کہتے ہو ایمان والوں پہ جن نہیں آتے، تو آپ کہتے ہو اللہ مجھے بے ایمانی سے بچائیے گا، نہیں تو مجھے یہ وسوسہ ڈال کر پریشان کریں گے. تو آپ کو صرف فکر ہوگی کہ اللہ میں ایمان والی ہوں آپ کے نزدیک. تو تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتے ان پر فرشتے، ان سے کہتے ہیں کہ مت تم خوف کھانا، مت تم حزن کرنا. اس کا مطلب یہ اسٹیٹمنٹ دینے پر آپ پر خوف آئے گا، غم طاری ہوگا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوشخبری مناؤ اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ وعدے اللہ کے تو پکے، ان وعد اللہ حق. تو سوچئے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ 2 منٹ کو سوچئے کہ انشاءاللہ آپ اور میں اس کیٹیگری میں ہیں کہ اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں ہر غم اور حزن سے دور رکھے، خوف سے دور رکھے، اور ہمیں فرشتوں کی تائید حاصل ہو. گویا دیکھیں اللہ کی تائید ہے تو فرشتوں کی تائید ہے نا. تو اس لیے غور کیجئے گا، صرف ایک ہی شرط تھی، صرف ایک ہی شرط تھی کہ آپ نے کہنا ہے کہ ربنا اللہ، اور پھر آپ نے اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ جب اللہ نے آپ کو کہا ہے نا کہ قائم رہو، تو اللہ نے آپ میں طاقت رکھی ہے. اللہ کی قسم آپ بہت طاقتور ہو، بخدا آپ بہت طاقتور ہو. آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. بدقسمت ہے وہ شخص جس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہو، جو رب تعالیٰ نے اسے دیا ہو. تو اس لیے بڑی خوبصورت آیت تھی کہ جو ڈٹا رہے گا. اس کا مطلب تھوڑا ہل جل لوگ کرائیں گے نا، جبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں استقامت اللہ کو پسند ہے، اور استقامت پر جنت ہے. سوچ لیجئے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی خاص عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے. جو ہم نے پچھلی ایک آیت کو اسکپ کی، اب آ جائیے اس کو پڑھ لیجئے کہ وقال الذین کفروا، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ خود تو گناہ کر کے مریں گے، بغیر توبہ کے مریں گے. یہ دیکھ لیجئے گا، یہ آیت میں آ رہا ہے کہ یہ بغیر توبہ کے مرنے والے لوگ ہیں. آپ خود بھی دیکھیے گا، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے کہ آپ ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں بغیر توبہ کے مر گئے. یہ ہر وقت اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ یہ صحیح ہے. اچھا جی، یہ کیا کہیں گے یہ جو بغیر توبہ کے مرتے ہیں اور قرآن میں لغویات ملا کے مرتے ہیں اور لوگوں کو مشکل قرآن دے کے مرتے ہیں؟ تو وقال الذین کفروا، ٹاپک تو یہی تھا نا. تو وہ کفر کرنے والے اپنے رب سے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، دکھائیے ہم کو، الذین، ان لوگوں کو جو اضلانا، جنہوں نے ہمیں بھٹکایا. اللہ ہمیں دکھائیے. آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو تھوڑا کیوں بعد میں کہا؟ کیونکہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو یہ آیت تو دکھاتے ہیں، لیکن ہم بولتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا کیا کرو گے ادھر دیکھ کر بھی، کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں بھٹکایا ہم انہیں اپنے پیروں تلے رون دیں. ہم تو یہ بچوں کو دنیا میں بھی نہیں سکھاتے ایسا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب دکھائیے ہم کو الذین اضلانا، جنہوں نے ہمیں بھٹکایا، من الجن والانس، اللہ وہ جناتوں میں سے ہو وہ انسانوں میں سے ہو. اے ہمارے رب ہمیں دکھائیے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھٹکایا. نجعل لہما، ہم کر دیں ان دونوں ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، ہم ان کو کیا کر دیں؟ تحت اقدامنا، نیچے ہمارے قدموں کے روند ڈالیں. اب آپ بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاق سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اخلاق سکھاتے ہیں تو دیکھ لیجئے قرآن ہی بھرپور ہے اخلاق کا، پورا منبع. یعنی یہ بھی اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ تم اتنے غصے میں ہوگے، تم اتنے غصے میں ہوگے کہ تم کہو گے اللہ میں ان کو اپنے قدموں تلے رون دوں جنہوں نے مجھے بھٹکایا، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ اسفلین میں سے ہو جائیں، جبکہ وہ اسفلین ہی ہیں، وہ اسفل سافلین ہی ہیں. وہ اللہ نے انہیں رون ہی دیا ہے، اللہ نے انہیں ذلیل کر ہی دیا ہے. تو دیکھ لیجئے کہ بات کچھ اور بتائی جا رہی ہے. بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں دکھا ہم رون دیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم ان کو اتنی بڑی سیٹ دیتے کیوں ہیں، ہم ان کے اتنے محتاج ہوتے کیوں ہیں.
آپ نے اپنے بچوں کی ذمہ داری لی ہے تو ترجمے کی کیوں نہیں لی ہے؟ آپ اور میں اپنے بچوں کو ترجمہ کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ آپ اور میں تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن پہ ڈسکس کیوں نہیں کرتے ہیں کہ یہ پروفیشن ختم ہو اور ہر شخص اپنے گھر کا عالم اور مفتی ہو، اور ہر شخص قرآن کا عالم اور مفتی ہو؟ میں یہ چاہتی ہوں، دیکھیں بات تو ہے اپنی جگہ اٹل کہ اللہ نے آیت دے دی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمیں دکھا ہم رون ڈالیں، جبکہ بار بار قرآن میں آ رہا ہے سب کا سیم سٹیٹس ہوگا، سب کا سیم سٹیٹس ہوگا، بلکہ وہ کہیں گے ہم سب اب سب کے سب جہنم میں۔ ہم نے پچھلی بھی آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہٹا دیجیے عذاب سے، تو اب سوچ لیجئے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک دن بھی ہٹانے سے کیا ہوگا، بحث یہ نکلتی ہے ایک دن ہٹانے سے کیا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں دیکھو فضول باتیں مت کرو، اس کے اندر بات یہ آ رہی ہے کہ اتنے پریشان ہوں گے اور کوئی ایک تھوڑی سی دیر بھی ان کا نبی آ کر ہٹا نہیں سکے گا، ایک نبی آ کر ان سے ایک دن بھی عذاب نہیں ہٹا سکے گا، بلکہ داروغہ کہیں گے خود ہی پکار لو، ہمیں اجازت بھی نہیں ہے تمہاری طرف سے پکارنے کی۔ وہ داروغہ کو کہیں گے کہ آپ کہیں نا، وہ کہے گا خود ہی پکارو، یعنی یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ اس لیے پلیز ان لفظوں کو غور کیجئے گا جب جہنمی کہیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے۔ گم ہو گئے کا مطلب ہے کہ پلیز یہ دماغ میں بٹھا لیں، اچھے لوگ کہیں اور ہوں گے، برے لوگ کہیں اور ہوں گے، ملاقاتیں نصیب نہیں ہوں گی، اور میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو ہماری یہ بھی بہت ہی بڑی پرائرٹی ہو کہ اللہ ہم سب جنت میں ساتھ ہوں۔ اللہ میری برائیوں کو، آپ کی برائیوں کو، ہم سب کی برائیوں کو اللہ دور فرما دیجئے اور ہمیں مومنوں میں سے کر دیجئے۔ اچھا جی، آیت 31 کو بس ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وہ فرشتے انہیں اور کیا کہیں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے غم مت کرو، خوف مت کرو، خوشخبری مناؤ، اور آگے وہ بات کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ انبلیویبل کون سا لفظ؟ فی الحیات الدنیا، کیونکہ ہم مسلمان زیادہ تر آخرہ 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 کے ہی خواب دیکھتے ہیں، اور مجھ جیسی عورت، ہم جیسے لوگ، ہم چاہتے ہیں دنیا بھی اچھی ہو جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے۔ ہمارے لیے تو یہ بڑی گریٹ آیت ہے کہ فرشتے دنیا میں بھی دوست ہوتے ہیں، کن کے؟ جو استقامت پر رہتے ہیں، اور استقامت کب ختم ہوتی ہے؟ جب میجورٹی کرپٹ ہوتی ہے۔ تو اگر یہ آپ کے پاس دو چار بات ہو جائے نا کہ میجورٹی کرپٹ ہوتی ہے تو ہمارا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو ہمیں یہ خوراک مل گئی کہ اب تمہیں کیسے کھڑے ہونا ہے۔ دیکھیں میں بار بار ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اچھا بچہ جس کو فرسٹ آنے کی خپت اور نشہ چڑھ گیا ہے، وہ اپنے گھر کی شادیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کیسے جی سکتا ہوں کہ کل میرا امتحان ہے اور میں ادھر رنگ رلیاں مناؤں۔ یہ اس کا دل گواہی نہیں دیتا۔ وہ کوئی ضروری نہیں فرسٹ دوسروں کے لیے آتا ہے، اتنا بے وقوف نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہر فرسٹ آنے پر کوئی گھر سے کوئی تحفے یا دنیا سے کوئی تحفے نہیں مل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے ذمے اتنے کام پڑے ہوئے، اتنا اسائنمنٹ پڑا ہوا ہے، اور میں یہاں رنگ رلیاں مناؤں، میری لائف میں بہت دن مجھے مل جائیں گے۔ اللہ ایسا ہی ہمیں سکون نصیب فرمائے، ہمیں کام کرنے والا بنائے، ہمیں میجورٹی سے کوئی تعلق نہ ہو، ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی سے تعلق ہو، تو انشاءاللہ یہ بانڈنگ بہت مضبوط رہے گی۔ اور وہ کہیں گے، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے فرینڈ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں، اس جنت میں، کیونکہ اینڈ ہو رہا ہے آخرت پر۔ دیکھیں دنیا میں جو آپ چاہو گے وہ نہیں ملے گا، لاسٹ ورڈ ہے آخرت، آپ نے اس کو بیس بنا کر فیہا وہاں پر لے جانا ہے کہ تمہارے لیے اس آخرت میں ما تشتہی ہے، جو تم چاہو گے تمہاری نفس میں، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس جنت میں، ما تدعون، جو تم مانگو گے، پکارو گے۔ یہ نزلن، یہ مہمان نوازی، اللہ اتاریں گے آپ کو۔ نزل کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، اللہ آپ کو اتاریں گے مہمان نوازی میں، جو غفور الرحیم کی طرف سے ہوگی۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیبوں کر دے۔ لیکن دیکھیں صرف نصیب دعا مانگنے سے نہیں نکل آتے،
جب تک کہ آپ اور میں انشاءاللہ اسٹیبل رہ کر دکھائیں گے، ہم قرآن کو آسان بنائیں گے، ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ تعالی ہمیں وہ ٹیلنٹ نصیب فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔